الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور آگے قبری میں بھی چھڑوانے، میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور دید مانگ
میں میں نے بس وقت آخری کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا, لمبے سجدے کیے نبی نے کہا, اے نواز سے تیری خوشی کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لیا آقا نے جو نوکری کے لیے بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں, بزرگوں, عزیز ساتھیوں, اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے سارے نو سن سنا کے دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, اج دا جمعۃ المبارک جناب حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام امام المسلمین حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر خیر دے نال اج دے وقت دے اندر اسی آپ دا تذکرہ کران گے. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت کیا ہے, نام ان کا نعمان بن ثابت کنیت ہے, اور لقب ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ جن کی آج ہم تقلید کرتے ہیں, جن کی فقہ پڑھتے ہیں, جن پر ہم اہل سنت و جماعت عمل کرتے ہیں. 4 امام ہوئے ہیں جن میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے. کیوں؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کے بارے میں ہمیں بتایا, اور کیسے بتایا کہ انہوں نے, علماء فرماتے ہیں 8 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی ہے, اور یہ حضرت نعمان بن ثابت تابعی رسول ہے. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو, اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے محبوب کے صحابہ کی زیارت کی ہو.
تو حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے محبوب کے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور جلیل القدر صحابی جنہوں نے 10 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے ہیں، ان کا نام نامی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کی بھی زیارت حضرت امام مالک نے کی ہے، اور جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا ہے فقہ میں۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم، اتنی شان، اتنی عظمت عطا فرمائی، اور علم کے بارے میں ایک آیت مبارکہ سے تھوڑا سا میں نے جو حصہ تلاوت کیا ہے، تو رب العالمین فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محبوب اپنی زبان ترجمان سے اپنے غلاموں کو فرما دیجیے، یاد رکھیں ہم بھی جب بھی کوئی بات ہو، حتیٰ کہ دعا بھی مانگتے ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ بھی ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا۔ رب العالمین فرما رہا کل، محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم والے ہیں وہ بے علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ خود اعلان کروا رہا ہے۔ جیسے اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں اعلان کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے قل، محبوب آپ اعلان فرما دیں جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہے۔ پتہ چلا جس کے پاس علم ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو علم کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم کے حوالہ سے 4 حدیث مبارکہ، اس کے بعد آپ کی سیرت کے حوالہ سے چند پہلو، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، یہ عالم کی بات بتا رہا ہوں جس نے علم حاصل کیا پھر اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ علم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں مختصر عرض کرنا ہے کہ عالم کا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایک عالم ہے، ایک عابد ہے، عبادت کرنے والا۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو،
تو ستاروں کی روشنی زیادہ ہوتی ہے کہ چاند کی زیادہ ہوتی ہے؟ فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند زیادہ روشن ہے، ایسے عالم کی فضیلت بھی زیادہ ہے عابد سے، کیوں؟ اس نے علم حاصل کیا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہاں بھی اور پہلی حدیث مبارکہ میں بھی کہ عبادت سے زیادہ فضیلت علم والے کی ہے۔ تو پھر علم والا ہو، پھر آگے تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہو، تو پھر فرمایا عالم کا بڑا مقام ہے۔ تو تیسری حدیث مبارکہ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں ایک عالم تھا، ایک عبادت گزار۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں علم کی دولت عطا فرمائے۔ یہ علم پڑھنے والے عالم کا مقام بتا رہا ہو، تو زبان کس کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار کی ہے۔ تو فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے، زمین کی جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں دین کا علم سیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ دین کا علم سیکھنے والے پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں، علم سکھانے والے پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو علم سکھاتا ہے اس کا مقام یہ ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ پھر اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ چل تو زمین پر رہا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے مقرب فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ وہ چلتا تو زمین پر ہے، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے مقرب فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کا مقام ہے جو ابھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اور جو سکھانے والا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو خود تعلیم حاصل کرتا ہے پھر آگے قرآن کا علم سکھاتا ہے، جو آگے علم سکھاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا. کیا فرمایا؟ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا. عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. عبادت گزار کو کہا جائے گا تمہیں جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا تم ٹھہرو، لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، لوگوں کی اچھی تربیت کی ہے. یہ علماء حق کی بات ہو رہی ہے، جو لوگوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے محبوب کے فرمانے علی شان ہے، وہ لوگوں کو سناتے ہیں. آگے کوئی عمل کرتا ہے یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو اس کی بد نصیبی ہے. لیکن عالم دین جو حق بات بتا دیتا ہے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو پھر جس ہستی کی بات آج ہم نے کرنی ہے، کر رہے ہیں، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سب جانتے ہیں، جن کا دریائے راوی کے کنارے پہ لاہور مزار پاک ہے. دن ہو رات ہو ہر وقت قرآن کی تلاوت جاری ہے، اللہ کا ذکر بھی جاری ہے. قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، اللہ کا ذکر بھی جاری و ساری ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر. کہاں گیا؟ حضرت توجہ کے ساتھ سنا کریں، پھر جواب بھی دیا کریں. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر. اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں میں گیا، جا کر قرآن کی تلاوت کی. سبحان اللہ. میں گیا، کیا کیا میں نے؟ قرآن کی تلاوت کی. تھوڑی سی میں نے یہ بچوں کو خاموش کروایا یار، کیا یہ جو دوست باہر بیٹھے ہیں یہ ذرا آگے آ جایا کریں. باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نوجوان، یہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. یہ دونوں گھٹنے اوپر کر کے بیٹھنا یہ مسجد میں ایسے ادب کے خلاف ہے. اور پہلے اگلی صفحے مکمل کیا کریں، پیچھے نہ بیٹھا کریں. پہلے اگلی صفحے مکمل کریں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھیں. بعد میں آنے والا پھر کندھے پھلانگ کے آگے آتا ہے، تو جو دو دوست باہر بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں. جو بیمار ہے وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے، اس کی تو مجبوری ہے. تو نوجوان ہی اگر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں تو پھر آگے کیا بنے گا؟ تو توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. آج ہم جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزارات پر، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو داتا صاحب کے مزار پر جائیں، الحمدللہ آپ جاتے رہتے ہیں، دن ہو رات ہو، کیا ہوتا ہے وہاں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہو رہی، انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کیا ہے. اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کیا ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں بھی گیا بلال حبشی کے مزار پر، جا کے قرآن کی تلاوت کی. پھر مجھے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. تو کیا دیکھا؟ نبیوں کے سردار، غریبوں کے غمخوار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی.
میں نے محبوب خدا کی زیارت کی، دیکھا تو محبوب کے دست مبارک پر ایک بچہ ہے، محبوب کی گود میں کسی کا سر ہے۔ تو میں نے پوچھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے جن کو اتنا مقام مرتبہ کہ آپ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا، اے پیارے علی حجویری، یہ تیری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہے نعمان بن ثابت۔ علماء فرماتے ہیں ایک دن بڑے حج کیے ہیں، لیکن ایک دن روزہ رسول پر حاضر ہوئے، روزہ رسول پر حاضر ہوئے، جا کر سلام پیش کیا، جا کر کیا کیا؟ سلام پیش کیا۔ تو جب امام اعظم نے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آگے جواب آ رہا ہے، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے میرے امت کے امام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو ایسے کون ہستی ہیں جن کو سلام کا جواب امام الانبیاء عطا فرما رہے ہیں؟ جب بھی کوئی بھی غلام جہاں سے جس جگہ سے مرضی جو بھی وقت ہو سلام پیش کرتا ہے، محبوب جواب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن پھر ایسی بلند آواز سے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جاتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے، سنتے ہیں کہ محبوب خدا مجھے جواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو جواب تھوڑا نہیں دیا، فرمایا تو میری امت کا امام ہے۔ تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، تو مقام کیسے ملا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا جان حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ابھی بچے تھے، آپ کے والد محترم کو آپ کے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب بارگاہ میں لے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی، حضور یہ میرا بیٹا ثابت ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ اس کے لیے کیا کرے؟ دعا فرما دے۔ تو فرماتے حضرت علی المرتضیٰ نے دعا فرمائی، ایسی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت ثابت کو نعمان جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ تو ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو امت مسلمہ کا پھر امام بن گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیا ہے۔ یہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے بتایا ہے آپ تابعی ہیں، صحابی رسول کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی ہے، اور آپ نے جو فیض حاصل کیا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال علم حاصل کیا ہے، اور فرماتے ہیں یہ 2 سال میرے بڑے قیمتی ہیں، یہ 2 سال ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ اگر یہ 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس نہ لگاتا تو میں تو پھر ضائع ہو جاتا۔ یہ 2 سال لگانے کی وجہ سے پھر ان کی نسبت، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام عطا فرما دیا، اتنا مقام عطا فرما دیا۔ تو پھر ہر سائڈ پر یہی آواز آ رہی تھی کہ خدا کی ایک آیہ شریفہ امام اعظم ابو حنیفہ
خدا کی ایک آیا شریفہ، آیا شریفہ، آیا نو کہندے نے نشانی، اللہ تعالی دی نشانیاں دے وچ ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی نشانی نے۔ حضرات محترم اللہ دا قرآن ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک اللہ دی نشانی ہے، دے وچ ایک نشانی ہے۔ اس واسطے کسی شاعر نے لکھیا خدا کی ایک آیا شریفہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آج اسی جڑا گنا تو ہاتھ لانے آؤ، گنا تو ہاتھ لا کے پھر ناف دے نیچے بن لینے آؤ، اے امام اعظم ابو حنیفہ نے سانو دسیا ہے، کیونکہ آپ نو کیویں پتہ چلے آئے، آپ نے صحابہ دی زیارت کی دیئے، صحابہ نو ویکھیا نماز پڑھ دے آؤ، او صحابہ نو ویکھے آئے جنہاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے۔ جدو صحابہ نے امام الانبیاء نو نماز پڑھدیاں ویکھے آئے، صحابہ نے علم حاصل کیتا امام الانبیاء دے کولوں، پھر میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ نو ویکھیا بھی ہے، علم حاصل کیتا بھی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں علم حاصل کیتا، پھر علم دے اتنے چرچے ہوئے نے، پھر باقی سارے امام نے آپ نو امام بنے ہوئے۔ پھر اس واسطے اسی آنے کہ خدا کی ایک آیا شریفہ امام اعظم ابو حنیفہ رسول مقبول کا خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام تم سا نہ کوئی دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ امام تم سا نہ کوئی دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ جہاں میں ہے تمہارا چرچا، جہاں میں ہے تمہارا چرچا امام اعظم، جہاں میں ہے تمہارا چرچا امام اعظم، جہاں میں ہے تمہارا چرچا۔ سارے مل کے بولیا کرو جہاں میں ہے تمہارا چرچا۔ تسی ذرا محبت نال پڑھو، اے پھر اگلی گل سن کے پھر محبت نال پڑھو گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جان دے کہ نہیں؟ نام سنیا نا؟ اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ تے اللہ دے محبوب نو راضی کیتا ہے۔ علماء فرماندے نے اپنے 55 حج کیتے نے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں گیا حج کرن واسطے جدوں گیا کعبہ شریف تے کعبہ شریف دے اندروں آواز آ رہی ہے، کعبہ شریف دے اندر آواز آ رہی ہے۔ آواز کی آ رہی ہے؟ قرآن پاک پڑھے آئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے، مولا میں کعبے دے اندر ایک قرآن پاک مکمل کیتا ہے۔ حضرات محترم او کون نے کعبہ شریف دے اندر ایک قرآن پاک مکمل پڑھن والے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن والے کون نے؟ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے، مولا اے قرآن پڑھے آئے ایدی برکت دے نال مولا میری جڑی ساری عبادت جڑا تیرا حق سی او ادا تے نہیں کر سکیا، میری او ساری عبادت نو قبول فرما لے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گئے نا حج کرن واسطے تے حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی گئے سی تے آپ فرما رہے نے بابا فرید صاحب کہ کعبہ شریف دے اندر تے حضرت نعمان بن ثابت جدوں گئے نا طواف کردیاں دربان نو آکھیا ذرا دروازہ کھولے نا میں اندر جا کے قرآن نہیں پڑھ لواں، اندر جا کے قرآن پڑھ لواں۔ انہیں دروازہ کھولے، اندر جا کے پورا ایک قرآن پڑھیا تے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر عاجزی تے انکساری نال دعا کیتی، مولا میں جس طرح عبادت کرن دا حق سی نا کر نہیں سکیا، مولا اے جڑا قرآن پاک کعبہ شریف دے اندر بیٹھ کے پڑھیا نا اے دی برکت دے نال میری عبادت قبول فرما لے۔ تو آج اور صدر توجہ فرمانا، اللہ تعالی نے کیسا کرم فرمایا ہے۔ آپ نے جدوں دعا کی ہے مولا اے قرآن پاک دی برکت دے نال میری ساری عبادت نو قبول فرما لے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماتے ہیں کہ آواز آئی ہے اے امام ابو حنیفہ میں تیری عبادت بھی قبول فرما لیا ہے، تیری عبادت بھی قبول فرما لیا ہے، اور جیڑا تیرا پیروکار ہوئے گا، جیڑا تیری تباہ کرے گا، جیڑا تو دسے گا اس سے عمل کرے گا، میں رب العالمین او دے بھی گناہاں نو معاف فرما دیواں گا۔ یا رسول اللہ، ذرا کھول کے جواب دیا کرو یار، یا رسول اللہ۔ اگے آواز کی جا رہی ہے ابو حنیفہ تیری عبادت بھی قبول ہو گئی ہے، تیری عبادت نو قبول فرما لیا ہے، جڑے تیرے پیروکار ہون گے اج اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے پیروکار ہاں، انہاں دے دسے عمل تے انہاں دے دسے طریقے تے اسی عمل کر رہے ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دسیا ہے ہاتھ بار بار نہیں اٹھانے، ہاتھ بار بار نہیں اٹھانے، کیونکہ انہوں نے صحابہ نو ویکھیا ہے، انہاں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز شروع کرنے واسطے ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ دے کولوں سوال کیتا گیا اے امام اعظم ابو حنیفہ کیا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آ جاؤ میرے نال مناظرہ کر لو۔ لوگ آگے جڑے پڑھن والے نے، آپ نے فرمایا تسی ایک بندہ سردار بنا لو، ایک بندہ میرے سامنے کر دیو، اگر ایک جیت جائے گا تے پھر تسی سارے جیت گئے، اگر ایک ہار گیا تسی سارے ہار گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بندہ سے مقرر فرما دیتا ہے، ایک بندہ مقرر کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے اگر جیت گیا تے پھر سارے جیت گئے، پھر سارے دی فتح، اگر ایک ہار گیا پھر تسی سارے ہار گئے۔ آپ نے فرمایا تانوں مسئلہ سمجھانا سی تسی سمجھے ہی نہیں۔ جدوں ایک امام چن لئیے تے پھر او دی ایک تعداد اندر جدوں نماز پڑھیے نا تے پھر جدوں تلاوت کردا ہے پھر او دی سنی جاندی، او دے پیچھے پڑھیا نہیں جاندا، کچھ بھی نہیں جی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ میں کہا نہیں، جدوں امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ، کیونکہ آپ باقی بھی امام نے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رفع یدین کردے ہوندے سی، لیکن جدو امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار تے بھی ہوندے سی نا اوتھے انج نماز پڑھدے سی جی میں امام اعظم ابو حنیفہ نے دسیا ہے۔ کسی نے سوال کیتا بھئی تسی تہاڈا طریقہ ہے تے نہیں؟ فرمایا اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد، اسی انہاں نو منن والے ہاں۔ ایتھے آ کے میں اے کم کرنا نہیں، نماز ہو جاندی ہے، لیکن یاد رکھنا جو امام اعظم نے دسیا ہے یہ طریقہ اصل ہے، اور امام اعظم نو لقب بھی تا ملیا کہ سارے امام دے امام نے، تے پھر اس واسطے اسی آنے امام تم سا نہ کوئی دیکھا، امام اعظم
ابو حنیفہ آ دوست حضرت توجہ فرمانا آپ دے گھر دے نال ایک ہمسایا موچی سی جڑا جتیاں سلائی کردا ہے او دی ہر وقت یہ آواز ہوندی سی مینوں لوگوں نے ضائع کر دیتا ہے مینوں لوگوں نے ضائع کر دیتا ہے شراب بھی پیندا سی لوگوں نے پولیس میں شکایت کر دیتی ہے پولیس آئی انہوں پکڑ کے لے گئی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا کردار آپ دی محبت ہمسایا سمجھ کے آپ نے وہ پیچھے گئے نے جا کے وہ رہائی کروائیے رہائی کروا کے قید تو چھڑا کے واپس گھر لے آندا نے جب گھر لے آندا آپ نے فرمایا بیلیا تو میرا ہمسایا ہے تیرا ایک جملہ جڑا دعاندا ہوندا سی لوگوں نے مینوں ضائع کر دیتا ہے لوگوں نے مینوں ضائع کر دیتا ہے میں نعمان نے تینوں ضائع نہیں کیتا میں تینوں اج رہائی دی قید دے وچوں چھڑوا کے لے کے آیا میں تینوں ضائع نہیں کیتا انہیں کہ اج تسی مینوں ضائع نہیں کیتا پھر تسی گواہ ہو جاؤ میں تواڈے قدماں تے گر کے حضرات موجود قدماں تے گریا ہے توبہ کیتی کہندا اج تو بعد شراب ہی نہیں پیواں گا اج تہاڈی صحبت کے اندر رہواں گا تہاڈی نسبت مینوں نصیب ہو گئی ہے حضرات محترم حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول علم پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک ایسا وقت آیا ہے آپ دی نسبت صحبت کے اندر رہنے والا او شرابی آپ دا ہمسایا وہ بھی عالم دین بن گیا ہے وہ بھی عالم دین بن گیا آپ ایک تاجر سی آپ کی سی بڑے تاجر سی کپڑے دی دکان سی تے آپ دے نال ایک اور دوسرا بھائی وال بھی سی تے آپ نے ایک کپڑا سی خراب تھان دے اندر کچھ کپڑا خراب سی تو آپ نے فرمایا کہ جدوں کسے اے دوست کاروباری موجود ہوندے نے ذرا توجہ دے نال وقت مختصر ہے آپ نے اپنے بھائی وال نو دسیا کہ اے کپڑے دی تعریف کر کے ویچنا نہیں جڑا گاہک لینے واسطے انہوں دسنا کہ اے دے اندر ہے کیے عیب ہے اے دے اندر کیے عیب ہے کپڑا خراب ہے بھائی وال نو یاد نہ رہا انہیں کپڑا فروخت کر دیتا امام صاحب شام نو آئے پوچھیا ہاں میں بیلیا آج دی سیل کتنی انہیں کہا 30,000 دینار ہوئی آج دی سیل آپ نے فرمایا جڑا خراب کپڑا سی انہیں کہا وہ بھی سیل ہو گیا ہے آپ نے فرمایا دسیا سی انہیں کہا نہیں میں دسیا نہیں آپ نے فرمایا 30,000 دے دروازے تے آئے غریبہ مسکینہ نو بلا کے 30,000 دا 30,000 درہم صدقہ خیرات کر دیتا ہے بھائی وال نے آکھیا حضور تسی 10,000 کر دیں دے 20,000 کر دیں دے کچھ اپنے واسطے باقی کپڑا بھی تے فروخت کیتا ہے نا آپ نے فرمایا میں 10 کر دیندہ پتہ نہیں اس تھان دے پیسے باقی 20,000 دے اندر رہ جاندے تے پھر میرا کی بن گا تو نجائز کیتا ہے اس واسطے پتہ نہیں وہ کیڑے درہم دینار سی تو اگر دسدا تے پھر تے وہی صدقہ خیرات کردا نا تو ہن تو انہاں سارے دے وچ مکس کر دیتے نے میں نہیں چاہتا کہ ایسا ناجائز پیسہ میں کھاواں تے جیڑا نیک بندہ ہوندا ہے نا او دی تقوی دی اے حد ہوندی ہے کہ او جاندا ہے کہ اے حرام دا پیسہ اے میرے تے حرام ہے اے حلال ہے میرے واسطے اے میں کھانا ہے اے حلال ہے میں اپنی اولاد نو کھلانا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اج ایویں نہیں تذکرے ہو رہے بڑے متقی پرہیزگار اللہ تو ڈرن والے